شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سعودی عربیہ سے۔ ان کا نیم کرن ہے، اور کرن کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کافی عرصے سے کرن اپنی سٹوریز شیئر کر رہی تھیں، اور آج ان کی سٹوریز کی باری آئی۔ اور کرن کہتی ہیں کہ ایک واقعہ ہے جو کہ میرے جو گھر ہے پاکستان میں، لاہور میں جو میرا گھر ہے، ادھر کی یہ خوفناک کہانی ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، گھر کے اندر بھی جنات ہیں، اور ہم لوگوں کا جو گھر تھا ادھر باہر، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح واقعہ پیش آیا۔ ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، تو اچانک سے گلی میں بہت زیادہ کتوں کا شور تھا۔ کتے بول رہے تھے اور بہت زیادہ شور مچا رہے تھے۔ اب ہم لوگوں نے چھت سے جا کر ٹیرس سے دیکھا تو کتے آپس میں لڑ رہے تھے، اور عجیب ہیپننگ تھی اس ٹائم پر۔ وہ لڑ رہے تھے اور ہواؤں ایسے جیسے اوپر کی طرف دیکھ کر وہ کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خیر ہم لوگوں نے ان کو بھگانے کی کوشش کی، اور جیسے ہی بھگا کر نیچے آئے تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے کتوں کا یہ شور شروع ہو گیا، اور شور اس طرح شروع ہوا کہ اب ایک کتا تھا جو کہ نہ دکھنے والی مخلوق کو ایسے جیسے اس پر حملہ کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈر گئے، کرن کہتی ہیں ہم بہت زیادہ ڈر گئے، اور ہم نے کہا کہ آخر کتا کر کیا رہا ہے، کچھ ضرور ہے، اور کتے کی آواز بھی بہت خوفناک تھی۔ تو ہم لوگ فوراً نیچے آ گئے، اور اس کے بعد اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا۔ 2:30-3 بجے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ کافی حیران کر دینے والا تھا۔ دوبارہ سے کتے بہت شور مچا رہے تھے، اور اب کی بار وہ شور بالکل ہمارے دروازے کے آگے مچا رہے تھے۔ سونے نہیں دے رہے تھے، تو ہم سارے کزنس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اوپر جا کر ٹیرس سے ان کو بھگانا چاہیے، گلی میں نہیں جانا چاہیے، کہیں یہ اٹیک نہ کر دیں۔ تو اسی کشمکش میں ہم لوگ ادھر گئے، اور اوپر ٹیرس پہ تو ہم نے دیکھا جو کتے تھے وہ 3-4 تھے، اور تعداد میں بہت زیادہ تو نہیں تھے، 3-4 تھے، لیکن اب کی بار وہ اٹیک ایک عورت پہ کر رہے تھے، جس کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اور وہ عورت عجیب سے سرخ رنگ کا کوئی لباس تھا جس میں وہ عورت تھی، اور وہ آگے آگے ایسے چل رہی تھی جیسے اسے کتوں کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ کتے اسے کوئی تکلیف جیسے نہیں دے رہے، لیکن کتے اسے بھگا رہے تھے ادھر سے۔ ہم نے جب وہ عورت دیکھی تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ عورت بالکل ریلیکس تھی، اور کتے اس کے ارد گرد بھاگ رہے تھے، اور وہ چلتے جا رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ بالکل یہ منظر سامنے تھا ہم لوگوں کے۔ اب کی بار ہم لوگوں نے سوچا کہ ہمیں نیچے نہیں جانا چاہیے، یقیناً معاملہ کچھ اور، ہمیں نیچے جانا چاہیے، یقیناً معاملہ کچھ اور ہے۔ اور یہ کہہ کر ہم لوگ اللہ اکبر کہتے نیچے چلے گئے، اور پھر ہمیں مسلسل 1 ہفتہ لگاتار وہ کتوں کی آوازیں آتی رہیں، وہ شور مچاتے رہے، لیکن ہم اس سائڈ پر نہیں گئے، کیونکہ ہمیں پتہ لگ چکا تھا کہ یہاں پر نہ دکھنے والی مخلوق ہے جو کہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہے۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی کرن کی، جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ اور کرن کہتی ہیں کہ وہ مخلوق جب ہمیں نظر آئی تو ہم ڈر گئے، کیونکہ ہم شاید بار بار جا رہے تھے، اس کو انٹرپٹ کر رہے تھے، اور وہ کتوں کے ساتھ شاید جو بھی کر رہی تھی وہ ہم نہیں جانتے۔ اور پھر آخر میں اس نے اپنا آپ ہمیں دکھایا، جس کی وجہ سے ہم لوگ ادھر دوبارہ نہیں گئے اس آواز کے باوجود۔ اگلی سٹوری شیئر کیا ہے جی فرقان نے، اور فرقان کہتے ہیں میں اپنے نانا ابو کی زندگی کے کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا ابو کی بک میں نے ایک خوفناک واقعہ پڑھا جو کہ انتہائی خوفناک تھا۔ نانا ابو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اور کسی پہاڑی مقام پر تھا۔ اچانک سے مجھے میری آواز نام لے کر کوئی بلانے لگا، اور میں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو میرے پیچھے میرا ایک دوست کھڑا تھا جو کہ ہمارے ساتھ نہیں آیا ہوا تھا۔ اس دوست کو اپنے پاس دیکھ کر ہم لوگ کافی حیران ہوئے، اور یہ کہنے لگے کہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اور تم ادھر کیسے پہنچائے؟ ہمارا وہ دوست بالکل خاموش تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا، اور خاموشی سے مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔
نانا ابو جان چکے تھے کہ یہ مخلوق کوئی اور ہے جو کہ اب ہمیں نقصان پہنچائے گی اور ہمیں زیادہ جانی نقصان دے سکتی ہے۔ نانا ابو کہتے ہیں کہ پہاڑی مقام پر ہم لوگوں نے ایک خیمہ لگایا تھا جدھر ہم لوگ رکے ہوئے تھے، اور اسی دوران ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ خیمے میں سے اپنی چیزیں خاموشی سے نکالو، اور سارے ہم 5-6 دوست 2-2 کر کے نکل جاؤ، اور ایک دم نکلیں گے تو اس کو شک ہو جائے گا۔ ہم لوگ بہانوں سے نکلے اور باہر جب گئے تو خیمے کے اندر سے اونچا اونچا مسکرانے کی آوازیں آنے لگیں، اور آوازیں کافی خوفناک تھیں۔ وہ آوازیں جب بند ہوئیں تو آواز یہ آئی کہ یہ جس جگہ پر تم لوگوں نے خیمہ لگایا تھا یہ میری جگہ تھی، اچھا ہوا تم لوگ نکل گئے۔ بیچ میں فرقان کہتے ہیں نانا ابو نے یہ مینشن کیا کہ وہ چہرہ اتنا خوفناک تھا تو ہمارے دوست کا، لیکن اتنا خوفناک چہرہ تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ بہت خوفناک تھا، اور اس نانا ابو سمجھ چکے تھے کہ یہ جن ہے۔ باقی دوستوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ ایک جن تھا، اور اس طرح جو آوازیں آ رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو فرقان کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، پھر نانا ابو نے ایک اور واقعہ بتایا، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تہجد پڑھنے کی عادت تھی اور وہ تہجد گزار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک سے میرے کمرے کے ایک کارنر پر مجھے ایک مرد کی آواز آئی، اور میں نے جب اسے دیکھا تو وہ ایک جن تھا، اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے آج کسی کا عمل کیا اور اس دوران آپ نے مجھے اس شخص کے جسم سے نکالنے کی کوشش کی ہے، تو میں تو اس کے جسم سے نہیں نکلوں گا، البتہ اگر آپ نے یہ کوشش کی تو میں بچے کو جان سے مار دوں گا۔ نانا ابو اب خاموش تھے اور ذکر الہی میں مصروف تھے، اور اس جن کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ جن اس کوشش میں تھا کہ نانا ابو اس کے ساتھ ہم کلام ہو، جو کہ نانا ابو اگر اس کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے تو وہ بھی جن کا ایک چکمہ تھا جو نانا ابو کو دے رہا تھا، وہ اس قسم کا جن تھا کہ اگر نانا ابو اس کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے تو وہ نانا ابو کو جانی نقصان دے سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت طاقتور جن تھا۔ بے شک انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مخلوقات کی بھی کچھ حقیقت اور طاقت ان کو بھی اللہ نے دی ہوتی ہے۔ کچھ لمحوں میں کبھی کبھار انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف اس کی قسمت میں آئی ہو تو اس پہ آ جاتی ہے۔ تو نانا ابو اب یہ جان چکے تھے کہ اگر ادھر میں بولا تو یہ مخلوق مجھے بھاری نقصان دے گی۔ وہ کافی دیر نانا ابو سے ہم کلام رہا، لیکن نانا ابو نے کتاب میں لکھا کہ وہ بالکل خاموش رہے، اور پھر وہ مخلوق نانا ابو کی جان چھوڑ گئی، چلی گئی، اور پھر وہ جو بچہ تھا وہ بھی ٹھیک رہا۔ یہ کچھ واقعات تھے فرقان کے جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ فرقان اپنی سٹوریز شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عطرت نے کراچی سے شیئر کیا ہے۔ عطرت کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا جو سٹور ہے وہ کافی ہانٹیڈ ہے، اور ادھر کہا جاتا ہے، کہا کیا جاتا ہے، وہ کہتی ہیں دیکھا بھی گیا ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ کہتے ہیں کہ ادھر ایک ایسی چھوٹے قد کی مخلوق ہے جس کو رات کے ٹائم ہم نے اپنے کچن میں بھی دیکھا، اور وہ کچن میں سے سامان نکال کر کھانے کی چیزیں لے جاتے ہیں، اور ہم لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کتنی دفعہ اس چیز پر قابو ڈالنے کی کوشش کی تو الٹ ہمارے نقصان ہو جاتے تھے، پیسے کے، گاڑی کا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، تو پھر ہم نے وہ چیز چھوڑ دی۔ اور پھر یہ ہوا کہ روٹین میں اب ان کا حصہ بھی ساتھ لانا پڑتا تھا، اگر ساتھ نہ لاتے تو وہ ہمارا حصہ لے جاتے تھے اور ہم کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ صبح ہم لوگوں کا دودھ کا جو برتن ہوتا تھا وہ خالی ہوتا تھا، مطلب ایسے واقعات ہوتے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ اور پھر بالآخر ایک اللہ والے نے یہ ہمیں سجیشن دی کہ آپ لوگ ان کی بھی چیزیں لے کر آئیں، اگر آپ اس گھر کو خالی نہیں کر سکتے تو۔ ان کی بھی چیزیں لا کر رکھنی شروع کر دی۔ جب ان کی چیزیں لا کر رکھنی شروع کر دی تو یہ معاملات تھوڑے کم ہوتے گئے، شاید وہ مخلوق ہمیں تنگ کر رہی تھی، اور اس طرح کا واقعہ۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ واقعہ بہت زیادہ پیش آتا تھا۔ ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے رات کے ٹائم تو کوئی لائٹ آف کر دیتا تھا، پنکھا چل رہا ہوتا تو پنکھا بند کر دیتے تھے، گھر کی چیزیں چھپا دیتے تھے۔ ہم نے پھر ان سے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سٹور کو خالی کر دیں، جہاں ہماری کچھ سامان پڑے تھے، تو ہم وہ جگہ خالی کر دیتے ہیں اور روم کو لاک لگا دیتے ہیں آپ، لیکن ہمیں تنگ نہ کریں۔ ایسے ہی کیا، اور پھر وہ خواب میں آئے ابو کے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک۔ ایک بزرگ شخص آیا، اس نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں، تم ایسا کر دو۔ ہم نے پھر ایسا کر دیا، اور کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ مخلوق پھر ہم لوگوں کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ جو فریج میں چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے نکالنی چھوڑ دیں اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیا، اور اسی سٹور کی حد تک وہ قائم رہے، ادھر رہے وہ۔ لیکن ادھر سٹور کے اندر سے آوازیں آتی تھیں ہمیں کہ وہ اندر ہیں، لیکن وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے تھے۔
کبھی بھی نظر نہیں آئے تھے. ہاں ایک جو ہم لوگوں کا بالکل سب سے آخری والا فلور ہے, سب سے اوپر والا چھت ہے, ادھر ہم نے ایک دفعہ مخلوق کو دیکھا اور وہ بچے کے روپ میں تھی. بتایا کہ وہ چھوٹے قد میں رہتی تھیں اور وہ چھت سے جھانک کر دیکھ رہے تھے. ہم لوگ سب, گرمیوں کی شام تھی, مغرب ہو چکی تھی اور ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے, گرمیاں تھیں تب, تو وہ مخلوق ہم نے دیکھی اور پھر وہ اس کے بعد کبھی نظر نہیں آئی. ہاں کبھی کبھار چھت سے کچھ چلنے کی آواز آ جاتی ہے اور سٹور کے اندر ہلچل لازمی رہتی ہے. ہمیں تنگ نہیں کرتے, نہ ہماری کھانے کی چیزیں چھیڑتے ہیں اور نہ ہی ہمیں تنگ کرتے ہیں. سٹور کے اندر جو ونڈو بنی ہے, ایون کہ ہم نے اس کو بھی لاک لگا کر بند کر دیا جو اللہ والوں نے بتایا تھا. اور پھر وہ جو بھی جن ہماری خواب میں آیا اس نے بھی یہی ذکر کیا. تو یہ خوفناک واقعے تھے عطرت کے جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کیے. بہت شکریہ عطرت اپنی سٹوریز شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں, ان سے محبت کریں, ان سے پیار کریں. اپنے بچوں کو مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں تو آپ ان کی ایک بہترین تربیت کر سکیں گے. قرآن پاک اور نماز پڑھیں, طہارت کی حالت میں رہیں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں, پیار کریں, ان کی دعائیں لیں. اللہ ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا کریں, آمین. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.